جی ڈاکٹر صاحبہ. جی آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضعیفوں، کمزوروں، یتیموں، مساکینوں کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو. ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے. کیا بڑی بات ہے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاؤں میں تشریف لے گئے. وہاں پر ایک صحابی بکریاں چرایا کرتے تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گاؤں میں تشریف لائیں تو وہ بکریاں چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے چلے کیا گئے. کہنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر جا کر بیٹھ گئے تو کہنے لگے کہ دور سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ صحابی کا رنگ اتنا سیاہ تھا اور ان کے پاس سے اتنی بدبو آتی تھی کہ ان کی بیوی بچوں کائنات کے ہر شخص نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. تو دور کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، آپ ہی کا نام محمد ہے، آپ ہی دین حق کی تعلیم دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میرا ہی نام محمد ہے، میں ہی دین حق کی تعلیم دیتا ہوں، میں ہی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہوں، لیکن تم دور کیوں کھڑے ہو؟ آؤ نا، میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ. یہ کہنا تھا کہ وہ صحابی زار و قطار رونے لگے اور کہنے یا رسول اللہ میرے پاس سے تو اتنی بدبو آتی ہے کہ میری تو اولاد بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میری تو بیوی رشتہ داروں نے مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے اور ان کے پیچھے جانے لگے، بھاگنے لگے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا، سبحان ان کے ماتھے کا پسینہ صاف کیا، ان کے ماتھے کو بوسہ دیا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جھکا تو جھکتا ہی چلا گیا. ایسا لگ رہا تھا مجھے کوئی طاقت مل رہی ہے، مجھے کوئی دولت مل رہی ہے اور میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا. آج دیکھیے ہم اسٹیٹس کی جنگ لڑ رہے ہیں. ندا صاحبہ کوئی غریب ہوتا ہے تو ہم اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، کوئی یتیم ہوتا ہے تو ہم اس کے سر پر دست شفقت نہیں رکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہنے یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، مجھے کسی پر رحم نہیں آتا، آپ کوئی ایسی عمل بتائیں کہ میرے دل کی سختی دور ہو جائے اور اس میں رحم پیدا ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو یتیم کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، جب یتیم کے سر پر تم دست شفقت رکھو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور اللہ تمہاری دل کی سختی کو دور کر کے اس میں رحم پیدا فرما دے گا. اس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے اور حضرت معاذ بن جبل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک بچہ آیا کہ نہیں اللہ کے رسول میں یتیم ہوں، میری ایک ماں ہے ایک بہن ہے، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، آپ مجھے کھانے کے لیے کچھ عنایت فرما دیجئے. تو بچے کی مؤدبانہ گفتگو سن کر ندا صاحبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا جاؤ بیٹا گھر جاؤ، جو کچھ بھی کھانے کے لیے لے کر آؤ. جب وہ بچہ گھر گیا تو پتہ چلا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تو 3 دن سے چولہا ہی نہیں جلا ہے، صرف 21 کھجوریں تھیں. وہ لے کر آ گئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھ 7 تیرے لیے، 7 تیری ماں کے لیے، 7 تیری بہن کے لیے، اور برکت کی دعا دی. جب وہ بچہ جانے لگا تو حضرت معاذ بن جبل بیٹھے تھے، چپکے سے اٹھے اور اس بچے کے سر پر دست شفقت رکھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ معاذ تم کیوں اٹھ کر گئے تھے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ یا رسول اللہ میں شفقت کی نیت سے اٹھ کر گیا تھا، میں محبت کی نیت سے اٹھ کر گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی اور انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے تو اللہ یتیم کے ہر بال کے عوض اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کے 1000 درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال سے 1000 برائیاں مٹا دیتا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلی سے گزرے، عید کا دن تھا، ایک بچہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے بیٹھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا آج عید کا دن ہے، سب نے نئے کپڑے پہنے ہیں اور تم کیوں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو؟
تو بچہ زارو قطار رونے لگا کہ نہیں رسول اللہ، اس دنیا میں میری ماں تھوڑی جو میرے نئے کپڑے بنائے، اس دنیا میں میرا باپ نہیں جو میرے نئے کپڑے بنائے، اس دنیا میں میرا کوئی وارث نہیں جو میرے لیے عید کی تیاری کرتا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے اور اس بچے سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں عائشہ جیسی ماں ملے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں محمد جیسا باپ ملے؟ تو اس بچے نے کہا یا رسول اللہ میں یہی چاہتا ہوں۔ اپنے گھر لے گئے اور ساری زندگی اس بچے کی پرورش کی۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا، مفلسوں اور محتاجوں کو اپنی جائے رحمت میں پناہ دی اور اپنی گناہ گار امت کی بخشش کے لیے دن رات رو رو کر دعائیں کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے وہ بچپن یاد دلا دیا جب سارے دوست اکٹھے مل کر اور اللہ اور رسول کی باتیں کیا کرتے تھے، جس کو جو قصہ پتہ ہوتا تھا، جس کو جو بھی اس کی دادی نے نانی نے بتایا ہوتا تھا، وہ سب ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے تھے۔ ہارون